السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یزل ولم یزال، جس کی ذات ہے وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہو خطا سے لاریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو سستی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، قابل قدر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، چمنستان اسلام کی پردہ نشین ماں و بہنوں اور عزیز بچوں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی اور ان کے اعوان و انصار، جنہوں نے نور الصفا کا ایک پودا لگا کر اس کو شجر آور بہروان بنایا ہے۔ اسی کے ثمرات آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان کے لیے تو خوشی ہے اور میرے لیے آج کا دن آزمائش ہے۔ آزمائش اس معنی کر کے عورتوں میں خطاب کے نام سے مجھے مولانا نے بلایا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، عورتیں بھی ہیں اور کچھ مرد بھی ہیں۔ عورتوں میں خطاب کرنا مجھے آتا نہیں، اور عورتوں میں خطاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے جنات میں خطاب کرنا۔ جن نظر نہیں آتے تو عورتیں نظر نہیں آتی، اور جنات جیسے شریر ہوتے ہیں، عورتیں ہی ماشاءاللہ کچھ و بیش ویسی ہی ہوتی ہیں، مگر یہ نور الصفا سے تعلق رکھنے والی عورتیں ماشاءاللہ سب شریف ہیں، اور سب حسن بصریہ کی سہیلیاں ہیں، اور جنید بغدادی کی ماں کی سہیلیاں ہیں۔ اس لیے ان کو نہیں بول رہا ہوں، عموماً یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، اور میرا کہنا ہو تو مجھے کچھ کہیں آپ۔ قرآن کہتا ہے ان کید کن عظیم، شیطان کے مکر سے زیادہ مکار عورت کا مکر ہوتا ہے۔ ان کید کن عظیم۔ اب ایسے موقع پر مولانا عتیق الرحمن صاحب نے لڑکیوں کا مدرسہ کھولا تو انہوں بہت ہوشیار ہیں، اس لیے کہ ان کی مکاری کو سمجھنے والا استاد زیادہ استاد رہنا پڑتا، تو انہوں بھی بڑے استاد ہیں۔ اسی وجہ سے جا بجا میں دیکھتا ہوں اچھے اچھوں کو اپنے چنگل میں ڈال کے لا لیتے ہیں۔ مولانا ایسا نہیں جی، مولانا ویسا نہیں جی۔ میری مصروفیتوں کے بعد بھی مولانا نے مجھے جھانپ میں گھیرا اور بلا لیا۔ آج بندہ حاضر ہو گیا، اور یہ آنے میں میرے لیے بھی نیکی اور سعادت ہے۔ مولانا کا یہ حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بنائے اور مزید ان کے اس ادارے سے خوب کام لے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے خوابوں کی تعبیر اللہ پورا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا مکان ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے۔ جیسے ابھی میرے دوست نے کہا کہ مدرسے چلانا آسان نہیں ہے، مدرسے چلانا بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا مولانا مدرسے میں بچے کو داخلہ دے دیجئے،
تو میں نے کہا کہ بھئی نہیں، میں نے ان سے پہلے کہا تھا اپنے بچے کو داخلہ دے دیجئے، تو وہ بچے کو داخلہ کہنے لگے کیا بول کر آپ کے مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں بچوں کو پڑھانا مولانا؟ مدرسے میں پڑھے ہوئے بچے کتنی نوکری کرتے ہیں، مسجد میں گئے تو 7-8 ہزار روپے سے زیادہ ان کو نہیں ملتے، کیا کھائیں گا، کیا کمائیں گا، کیا کھجائیں گا، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا اب یہاں پالنے والا اللہ ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم پال رہے، کتنے ڈگریاں لے کر، فائلاں لے کر پھر رہے، آفس جا رہے، جاب کرنا چاہتا ہوں، جاب کرنا چاہتا ہوں، جاب نہیں مل رہی ہے، چپلاں گھس جا رہے، پسینہ نکل جا رہا، پیٹاں پھٹ جا رہے، جاب نہیں مل رہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کبھی حافظوں کو بھوکا نہیں رکھا۔ جب دیکھو جہاں دیکھو، میں تو یہ بولتا ہوں حافظوں کی قسمت ایسی، ان کی گاڑی نہیں رہتی لیکن شان سے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا۔ گاڑی ان کی نہیں، حافظ صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھیے نا، سیٹ صاحب آتے گاڑی میں بٹھا لے کے جاتے۔ کھانا ان کا نہیں رہتا، دسترخوان پہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے۔ ابھی کبھی بھی آپ مولویوں کو دبلا پتلا مرتنگڑا نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھا موم بتی، پیرا اگربتی نہیں دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ پیٹا امبر پیٹا ہیں، بڑے بڑے پیٹا ہیں ان کے، سفید کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی برکت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق ایسا دیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بعض لوگوں کو اللہ نے رزق مٹھی مٹھی بانٹا، کسی کو 2 پسوں بانٹا اور کسی کو جھولیاں بھر کے دیا، لیکن مولویوں کو کہا تمہارا رزق بانٹ کے دیا تو کہاں تک جائیں گے، میں ایسا پھینک دیتا ہوں، کبھی سیٹ کے گھر میں، کبھی نواب کے گھر میں، کبھی فلاں کے گھر میں، ہر جگہ تم کو رزق ملتے رہے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے والوں کی عزت بھی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ ان کو مشغول بھی نے رکھا ہے، کام دین، کار دین کے لیے ان کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مولانا میرا بچہ نہیں پڑھ سکا، آپ نے بہت گزارش کی، اب ذرا میرے بیٹے کو، نواسے کو، پوترے کو پڑھا دیجئے۔ جب پوترا آیا تو میں نے کہا وہ ذہن نکل گیا تمہارا، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے؟ وہ بولے من صاحب وہ ذہن پرانا ہو گیا، اولڈ ہو گیا، اب نیو ذہن میرا یہ بن گیا، اب سب کچھ سب سے زیادہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو ملزمہ کھا رہے، سب سے زیادہ مرغے انہوں سب سے زیادہ کھاتے، بکرے انہوں سب سے زیادہ کھاتے، اور جہاں دیکھیں انہوں کھانے پہ چاہتے ہیں ان کا سب سے زیادہ انہوں کھا رہے، اس لیے بچے کو داخلہ دے دیجئے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، کھانے کی بنیاد پر لایا، تھوڑا اصلاح کر لے، ذہن کو بنا لے، یہ کہے کہ میں رسول اللہ کے دین کی نوکری کے لیے اسے بھیج دے رہا ہوں، تو پھر اللہ تیرے بیٹے کو، تیرے پوترے کو اور قبول کرے گا، یہ دنیا میں امام بنے گا، خادم القوم بنے گا، اور خادم القرآن یہ بندہ بنے گا۔ غرض ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، آئیے چند مختصر باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں علم کا جو چرچا ہے اور علم کے جو اثرات ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ آپ بولیں گے یہ امریکہ نے یہ ترقی کر دی، یہ کینیڈا نے یہ ترقی کی، پیرس نے یہ ترقی کی، یہ علمی جوہر پارے انہوں نے پیش کیا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ آگے بڑھ گئے۔ میں پوچھتا ہوں اگر تم نے کسی کا نام بتایا تو کوئی سائنٹسٹ کا نام بتائیں گے، کوئی ڈاکٹر کا بتائیں گے، کوئی لائر کا بتائیں گے، یہ سب کے سب خیرات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کی خیرات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پہلے تو فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے جتنا تو نے سکھایا ہم اتنا ہی جانتے۔ پھر آدم سے اللہ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے اسماء کے نام ہی نہیں بتائے بلکہ حقائق بھی بتا دیے، اس کی تاثیر بھی بتائی ہے۔ ایک ہے نام بتا دینا اور ایک ہے نام کی تاثیر بتا دینا۔ یہ پودینہ ہے یہ بتا دیا ہے، پودینے کی تاثیر سرد ہے، یہ مولی ہے اس کی تاثیر یہ ہے یہ گلا دیتی ہے لیکن دیر سے گلتی ہے، یہ اس کے حقائق ہے۔ تو اللہ نے آدم کو اسماء بھی دیا، اس کے حقائق بھی دیا۔ تو آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہے، جو باپ کے دماغ میں ہے وہ اولاد کے دماغ میں آتا
آتا ہے، لہٰذا دنیا میں جتنی ترقیات آئی ہے علمی اعتبار سے وہ والد محترم آدم ہی کی خیرات ہے، چاہے یہودیوں کو ملے، نصرانیوں کو ملے، مسلمانوں کو ملے، کسی کو بھی ملے، وہ آدم علیہ السلام کی خیرات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ کہیں گے سائنس آدم علیہ السلام کی خیرات ہے، کیا جغرافیہ آدم علیہ السلام کی خیرات ہے، کیا جو ہے یعنی میتھمیٹکس کا علم آدم علیہ السلام کی خیرات ہے؟ ہاں ہر علوم، سارے کے سارے علوم، جتنے علوم ہیں وہ سب آدم علیہ السلام ہی کی خیرات ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ ہم نے علوم سے غلط راستے اختیار کر لیے، علم سے غلط چیز سیکھ لیا ہے، لیکن حقیقت علم دنیا کا ہو یا دین کا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، انسان کے فائدے کے لیے ہی وہ علم ہے۔ یہ الگ بات ہے ڈاکٹر علم سیکھا اور علم سیکھ کر آنے کے بعد آدمی کا آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، جا کر کہنے لگا مولانا مجھے یعنی ڈاکٹر صاحب مجھے بہت چھینکیں آ رہی ہے، تو اس نے کہا اچھا آپ کو چھینکیں آ رہی ہے تو ذرا ایکسرا لے کے آؤ۔ اب ایکسرا لینے گیا، ایک آدمی گیا مجھے جو ہے زبان پہ کیسا کی مزہ بگڑ گیا ہے، کہا ٹھیک ہے ایکسرا لے کر آؤ۔ وہ مشہور ہو گیا ایکسرا نکالنے میں، تو لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ہر چیز کا علاج پہلے ایکسرا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے پڑھا کس لیے، ہم جتنا پیسہ لگائے کس لیے، یہ سب پیسوں کی اصولیات کیسے ہوگی، اس لیے ہم نے جو بندے کو جو دے سکتے ہیں، وہ تو معمولی چیز پہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ایکسروں سے ہماری تعلیم کا پیسہ نکالنا چاہا۔ میرے بھائیوں آج کل تعلیم جو ایک ہنر بن گئی اور تعلیم پیشہ ہو گئی، بلکہ تعلیم والے لٹیرے ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم سب کی تعلیم ایک ہی ہے، لیکن وہ تعلیم کے اثرات انشاءاللہ بندہ خیر سے رہا تو اس کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں سے بالاتر ہو گئے، ساری مخلوق میں وہ اعلیٰ ہو گئے، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھا دیے گئے، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم کی وجہ سے فوقیت اور بالاتری ملی ہے۔ غرض ہے کہ میں یہاں تک کہتا ہوں اگر یہ علم کسی کے پاس نہ ہو تو علم نہیں ہے تو وہ آدمی بے علموں کے مقابلے میں وہ اور گھٹیا ہے، علم والا بے علم کے مقابلے میں وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس لیے علم بہت بڑی چیز ہے۔ غرض ہے کہ علم جب بندوں کو آتا ہے تو وہ بندے منصب اور عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کہتے ہوئے اور اپنی 2-3 باتیں کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں علم آدمی کو کیا بخشتا ہے اور کیا عطا کرتا ہے، اور دنیا میں علم والوں کی کیا عزت ہے۔ علم والوں تو علم والا علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر کتے کو تعلیم دی جائے اور وہ تعلیم یافتہ کتا، اس کو کلب معلم کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں اسے کلب معلم کہتے ہیں۔ کلب معلم کو اگر شکار کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ شکار لے کر آئے تو اس کتے کا جھوٹا حلال بتایا ہے علماء کرام نے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، کلب معلم ہے، اس کو جتنی چیز کی ہدایت دی گئی اتنا ہی وہ کر کے آتا ہے۔ غرض ہے کہ علم والے کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں یہ اس کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی میں ہے تو وہ قرآن میں ہے۔ اس میں قرآن میں سب سے بڑا علم ہے تو وہ قرآن میں ہے۔ یورپ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کا مقصد تھا کہ دنیا کا کام ہمیشہ یہ ہو رہا ہے مسلمان اعلیٰ ہے، عیسائی اعلیٰ ہے اور یہودی اعلیٰ ہے، ان بڑا ہے ان چھوٹا ہے، یہی جھگڑے ہو رہے ہیں، چلو جھگڑا ہی ختم کر دیا جائے۔ ہر ملک کے لوگوں کو بٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا بولو کون بڑے ہیں، کس کا مذہب بڑا ہے؟ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب بڑا ہے۔ کہا دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بڑا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مذہب بڑا ہے۔ کہا کیا دلیل؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب پانی پہ مارا گیا تو پانی پھٹ گیا، راستے نکل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصے میں بڑی برکت تھی، سانپوں کو وہ نگل جاتا تھا، لہذا موسیٰ کا دین بڑا ہے۔
اب اس میں اور ایک مذہب والا تھا وہ مسلمان، انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو پھر عیسائی نے یعنی اس مذہب کا جو جج یعنی اس گروپ کا جو جج تھا اس نے کہا سب نے اپنے اپنے مذہب کو پیش کیا، لیکن بتاؤ کہ تمہارا موسیٰ کا عصا ابھی موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا موسیٰ کا عصا موجود نہیں ہے۔ کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مردے پہ پھیر دیتے مردہ زندہ ہوتا، کیا ان کا ہاتھ ابھی موجود ہے؟ کہا کہ موجود نہیں ہے۔ اے مسلمان تم کہہ رہے تمہارا دین افضل ہے، تمہارے نبی سب سے بہتر ہے، تو ان کا کوئی معجزہ ایسا بتاؤ۔ تو کہا کہ میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے، وہ آج بھی باقی ہے۔ تو جج نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تمہارے نبی باقی نہیں، تمہارے نبی کا معجزہ باقی نہیں۔ اے عیسائیوں تمہارے نبی باقی نہیں، تمہارے نبی کا معجزہ باقی نہیں۔ مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے نبی کا معجزہ قرآن باقی ہے، لہٰذا آج پوری دنیا میں راج کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راج ہے، اور انہی کا راج چل رہا ہے، قیامت کی صبح تک چلے گا۔ یہ یورپ کے جج نے فیصلہ کیا ہے۔ آج مسلمانوں تمہارے قرآن کا راج یورپ کا جج مان رہا ہے، لیکن آج ہم قرآن کا راج اپنے گھروں میں نہیں مناتے۔ عورتوں کو دیکھو قرآن نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ بی بی سگٹ کی کہانیاں پڑھتے، اور کیا پڑھتے؟ یہ اس کے گیتا گاتے رہتے ہیں۔ ارے قرآن سے بڑی گیت اور قرآن سے بڑا ترانہ اور قرآن سے بڑی وظیفہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، لہذا قرآن کو پڑھو اور قرآن کی برکت سیکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندے قرآن سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان بندوں کی برکتوں کا عالم یہ ہے، اگر وہ حافظ قرآن مر جائے جس قبرستان میں دفن ہو تو اس کے اطراف کے 40 قبروں پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے 40 قبروں پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اور جس گھر میں حافظ قرآن ہو وہ حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ پاک 40 خاندان کو، بعض روایتوں میں 7 خاندان کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے دلیل، بہت سے لوگ دلیل پوچھتے کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل الجنہ، اہل قرآن اہل جنہ، یعنی اولیاء اللہ، اہل القرآن اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، والخاصہ اور وہ خاص ہوتے ہیں۔ والخاصہ کا ترجمہ علماء نے وی آئی پی کا کیا ہے، یعنی قرآن والے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے وی آئی پی لوگوں کو حج میں کوٹا دیا جاتا ہے، وی آئی پی لوگوں کی وجہ سے جہاز میں سیٹیں بک ہوتی ہیں، ایسے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں حافظ قرآن، تو ان کے لیے گناہ گاروں کی مغفرت کی سفارش کا انہیں الاٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم ان کی سفارش کرو ہم انہیں بخش دیں گے۔ کر دیکھیں قرآن والے جب ایسی قرآن پڑھیں گے، محنت کریں گے، اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی، دنیا کی تعلیم بھی ہو دین کی تعلیم بھی ہو، اس میں پیچھے مت رہو۔ دنیا کی تعلیم بھی آدمی کو اونچا کرتی ہے، دینی تعلیم بھی آدمی کو اونچا کرتی ہے، ہر لائن میں مسلمان آگے رہنے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ عورت کو فرصت ہے نہ پڑھنے والے بچے کو اور بچی کو فرصت ہے۔ عورت کو فرصت اس معنی کرنے موبائل ہے، گھر میں بچہ ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن گھنٹوں وہ موبائل پہ بیٹھ کر بچہ کیا کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، موبائلوں پہ بیٹھ کے یہ۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں موبائل ہاتھ میں کیا آ گیا، پہلے عورت گھر میں اناج چنتی تھی، چاول میں کنکر چنتے بیٹھتی، ایسا انگلیوں سے ڈھکلتی تھی کہیں کنکر چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج تو مردوں کے ہاتھ میں بھی چاول چننے کی مشین آ گئی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو ایسا کرتے رہتا ہے، وہ گھماتا رہتا ہے، اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے، اس میں غلاظت ہے، اس میں جہاں شرافت ہے تو وہاں شرارتیں بھی ہے، لہذا کم سے کم موبائل کا استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں ہمیشہ، ایک بچہ اپنے دوست سے کہنے لگا میاں موبائل اور انٹرنیٹ نے مجھے اتنا پریشان کیا، امتحان کے زمانے میں بھی میں موبائل دیکھتا رہا، پرچے کی اسٹڈی نہیں کر سکا، لہذا اگر کسی کتاب میں فیل ہو گیا تو ذرا آ کر میرے گھر پہ بولنا، مگر یہ بولنا ایک بھائی سلام بولا، عبد الباری سلام بولے، عبد الغفار سلام بولے، ایسا آ کر بولنا، ابا کو معلوم ہو گیا فیل ہو گیا تو میری پیٹ پھوڑ دیں گے۔ وہ آیا، آ کر کہنے لگا بھائی پورا گاؤں سلام بول رہا،
पूरा गांव सलाम बोल रहा है, एक किताब में नहीं पूरी किताब में तुम फेल हो गए हैं, पूरा गांव आपको सलाम बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसलिए ज़रूरत है तालीम की। दीनी तालीम को भी लाजिम करो। हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा ये जो है मरकज़ है नूरुस्सुफ़ा, मौलाना अतीक़ साहब तरबियत याफ्ता आदमी है, हर नज़ाकत को ये समझते हैं और हर चीज़ पर इनकी नज़र है। दुनिया के बिगाड़ पर भी इनकी नज़र है, दुनिया की खूबियों पर भी। जहाँ खूबी मिली वो चुनकर लाकर अपने मदरसे में रखते हैं और जहाँ बिगाड़ है उससे बचने की और बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने इन्हें देखा ही नहीं बल्कि इन्हें परखा है, इन्हें परखा ही नहीं बल्कि इनको साथ रखे, मैंने इन्हें रगड़ा भी है। माशाअल्लाह हर एतबार से ये खूब तर है, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन है, मुनासिब ही नहीं बल्कि ये अनसब है, इस इदारे के लिए लायक और फायक शख्सियत है। अल्लाह इनकी सेहत को और इनके वालिद मोहतरम की सेहत को इनको सलामत बाकरामत रखे और इन्हें दुनिया में और दुनिया आखिरत में अल्लाह दुनिया के लिए ज़ख़ीर आखिरत इन सबको बनाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।